صفحہ 459 سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ۔ آیت کا نمبر ہے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب تو بات بہت واضح ہو چکی ہے۔ توحید کے جو 4 درجے تھے، تیسرا درجہ تھا سب کچھ کرنے والا اپنے اختیارات سے صرف اللہ ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے یہ ہمارے پیر فقیر بابا لات منات کرتے ہیں۔ تو ان کی تردید کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کھجور کی گلڑی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ کام نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے پھر ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ہمارے کام کر دیا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، کہ اللہ کریم ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات مان کر تمہارے کام کر لے۔ اس عقیدے کا نام تھا عقیدہ شفاعت۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو چکی کہ جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں یا یہ خود نہ کر سکیں تو اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیں گے، تو جواب دیا کہ تمہاری جب پکاروں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے حالات وہ جانتے نہیں ہیں، تو چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ یا خود نہ کر سکے تو اللہ سے کروائیں گے کیسے؟ ان کو تو علم ہی نہیں ہے۔ یہ مضمون اتنے تک تو ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ایک بات مجھے بتانی ہے، لیکن پرزور انداز میں۔ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک کام کروانا ہے، سڑک بنوانی ہے، ٹیکسلا کی ہسپتال بنوانی ہے، سکول بنوانا ہے۔ اب ہسپتال اور سکول یا سڑک وغیرہ یہ وزیر اعلیٰ بنا تو سکتا ہے، اگر وہ ٹیکسلے والوں پر ناراض ہے، بھائی انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تو وہ ناراض ہے تو ہمیں سڑک بنوا دے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جواب نہیں آیا۔ سکول تو وہ بنوا سکتے ہمارا ٹیکسلے کا، لیکن ناراض ہے ہم پر، وہ سکول بنوا دے گا۔ وزیر اعلیٰ ہسپتال تو ہمیں بنوا کر دے سکتے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن ناراض ہے ہم پر، بھائی ووٹ مجھے نہیں دیے، وہ ہمیں سکول بنوا دے گا۔ بھائی کام تو ہمارے تب کرے گا جب ہم پر راضی ہو، ہم پر خوش ہو۔ تو وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور جو کام یہ نہ کر سکیں پھر۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کچھ بیدار ہو نا، مجھے ذرا تسلی ہو کہ آپ آگے بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، بیماروں کو صحت دے دینا، روزی بڑھا دینا، اولاد دے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بڑے تو اللہ کرتے ہیں، سورج چاند یہ سارا نظام وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے، اور یہ نہ کر سکے تو ٹھیک ہے سفارش کر کے اللہ سے کام کروا دیتے۔ بھئی چھوٹے کام تب کریں گے، نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کروا دیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم پر راضی ہوں گے۔
اگر یہ ہم پر ناراض ہیں پھر آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا، میں حوالہ کھولتا ہوں. اگر یہ بابا لات منات عزا ہم پر ناراض ہوئے ہمارے چھوٹے کام کریں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کریں گے نا. اگر یہ بابا لات منات عزا ہم پر ناراض ہوئے، خود کام نہ کر سکے، ناراض ہیں، تو اللہ سے سفارش کر کے کام کروائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے جب چھوٹے کام انہوں نے کرنے ہیں، خود نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیں گے. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے. ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، ان کے سجدے کریں گے، طواف کریں گے، بوسے دیں گے، منت منوتی دیں گے، نظر و نیاز دیں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کو پکاریں گے، ان کے نام پر جانور ذبح کریں گے، تو یہ اپنی عبادت سے خوش ہو کر ہمارے کام کر دیں گے. نہ کر سکے تو اللہ سے کہہ کر کروا دیں گے. اب چوتھا درجہ آپ کو سمجھ آ گیا. چوتھا درجہ توحید کا تھا، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. وہ بابا لات منات عزا کی عبادت کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. ان کو یہ خوش ہوں گے تو کام کریں گے نا، اور اگر خود نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیں گے. یہ تب ہوگا جب خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. اور راضی کب ہوں گے؟ جب ہم ان کی زبانی عبادت کریں گے، جسمانی عبادت کریں گے، مالی عبادت کریں گے. اب چوتھا درجہ توحید کا سمجھ آ گیا. وہ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے بابا لات منات عزا کی؟ خوش اور راضی کے تو دو لفظ آپ سنا دیں. کیوں کرتے تھے؟ ان کو خوش، اور اگر یہ خوش ہوئے، یہ راضی ہوئے تو ہمارے کام کر دیں گے. نہ کر سکے تو اللہ سے کہہ کر کروا دیں گے. اس لیے وہ کہتے تھے ان کی عبادت کرنی چاہیے. یہ راضی اور خوش ہوں گے تو ہمارے کام کریں گے، نہ کر سکے تو اللہ سے کروائیں گے. یہ ہے توحید کا چوتھا درجہ جس میں وہ مکمل مشرک تھے. اب مسئلہ الہ سمجھ آ گیا. کیوں عبادت کرتے تھے بابا لات منات کی؟ دو لفظ آپ مجھے سنائیں. نمبر ایک، کیا کرنے کے لیے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے. نمبر دو، ان کو راضی کرنے کے لیے. خوش اور راضی ہوں گے تو کام کریں گے، نہ کر سکے تو اللہ سے کروائیں گے. اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے. زبانی عبادت بھی، جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی ان کی کرتے تھے. یہ خوش اور راضی ہو کر ہمارے کام کریں، نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دیں. تو جواب دیا، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. لات منات عزا یہ نہ جسمانی عبادت کے لائق ہیں، نہ زبانی عبادت کے لائق ہیں، نہ مالی عبادت کے لائق ہیں. اب چوتھا درجہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ دیکھیں، فعلم، میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم یقین کر لیجئے، انہو یقیناً شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، زبانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت، ان تینوں عبادتوں کے لائق کوئی نہیں الا اللہ. اب آئیے مولانا، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، صفحہ ہے 19، صرف 19. یہ آخری 4 سطریں دیکھیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ہر قسم کی عبادت کے لائق یہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، میری طرف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی کہنے لگے ہم یہودی بن کر رہیں گے. کیوں بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت وصیت کی تھی یہودی بن کر رہنا. ہم یہودی بن کر رہیں گے، انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے رہیں گے. اب کسی بات کے سچے ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں.
ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو خبر آ کر دے رہا ہے خبر دینے والا سچا ہو، مخبر صادق۔ ایک آدمی نے آ کر کہا بھائی باہر جی ٹی روڈ پر فلاں ہوٹل میں آگ لگی ہوئی ہے، اب بات کرنے والا اگر سچا ہے تو ہمیں یقین آ جائے گا بھئی یہ بات سچی ہوگی، بندہ سچ بولتا ہے ہمیشہ، یہ بھی سچ کہہ رہا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ آنکھوں سے دیکھے، مشاہدہ جس کو کہتے ہیں، مخبر صادق، مشاہدہ۔ یہودیوں تم جو کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا تھا یہودی بن کر رہنا، یہی شرکیہ مذہب اختیار کرنا نہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت کی علامات۔ حاضر وہ ہوا کرتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، اب موت کا کوئی جسم تو ہے نہیں، اس لیے معنی کر رہا ہوں موت کی علامات۔ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت کی علامات، تم یہودیوں موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد۔ بادیت دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بادیت قریبہ، ایک ہوتی ہے بادیت بعیدہ۔ بادیت قریبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہفتے کے لیے کراچی چلا گیا، اب ہم سے دور ہے لیکن یہ دوری قریبی ہے، واپس آ جائے گا۔ ایک ہوتی ہے بادیت بعیدہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جانا، یہ ہے بادیت بعیدہ۔ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میری وفات کے بعد، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، اگلے جہان، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے ابا جان تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ کون سے باپ دادا؟ ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کا الہ ہے، و اسماعیل، حضرت اسماعیل کا جو الہ ہے، حضرت اسحاق کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ ہو سکتے سننے والے کو شک پڑ جاتا الہ بہت سارے ہیں، ہر ایک کا الہ الگ الگ ہے، کہنے لگے نہیں نہیں، الہم واحدہ، سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، ہم اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق الہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ 16واں پارہ، حوالے بڑے ہیں، میں نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ منا مسئلہ الہ کے لیے تو 3 دن بہت ہی کم ہیں۔ صفحہ کھولیں 278، سورت مریم، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع، آیت نمبر 40 کے بعد 41۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے۔ یہاں ہاتھ رکھیں جی سارے احباب، 5واں پارہ، سورۃ النساء، صفحہ 81، جلدی کریں، صفحہ 81، یہ آیت نمبر 69 درمیان میں سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کہا مانے گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھائی یہ لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ النبیین، انبیاء علیہ السلام پر ایک، والصدیقین، صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، والصالحین، جو اولیاء کرام ہیں نیک لوگ ان پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ نے بتانا ہے، جلدی بتائیں، ایک مضمون اور رہتا ہے وہ پورا اللہ کرے ہو جائے۔
یہ صدیقین پہلا نمبر ہے یا النبیین پہلا نمبر ہے؟ جلدی جلدی. نبوت کا درجہ پہلے اور صداقت کا درجہ بعد میں. یہاں کیا انداز ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہاں تو صدیق پہلے آ گیا، صدیق کو تو بعد میں ہونا چاہیے تھا. مولانا سوال پر تو غور کریں، نبیًا پہلے ہونا چاہیے تھا، صدیقاً بعد. صدیقاً تو دوسرا درجہ ہے، من النبیین بس صدیق. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز ہو تو معنی یہ ہوگا انہو کان صدیقا نبیا. ذکر کیجئے میرے محبوب کتاب مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہو کان صدیقا نبیا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے نبی تھے. کیا معنی ہے صدیقاً کا؟ اعلیٰ درجے کے سچے. اعلیٰ درجے کا سچا پیغمبر ہوتا ہے. صرف سچے والا معنی نہیں کرنا، خیال کرنا اعلیٰ درجے کا سچا. یہ تو کون لے بھی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو فرمایا یا آبات او بے ایمان، یہ معنی ہے او کافر، او مشرک و لعنتی، یہ معنی ہے. واہ بھائی واہ مولانا، خیال کرو. حکیم اور ڈاکٹر کڑوی سے کڑوی دوائی دے لیکن کم از کم مریض کے ساتھ اخلاق سے تو پیش آئے، ورنہ کلینک ویران ہو جائے گا، کوئی بھی دوائی لینے نہیں آئے گا. اب اس کی تعبیر میں آسان کروں، الفاظ نرم مسئلہ گرم، لے جا نرم مسئلہ گرم، انداز نرم لیکن مسئلہ گرم. اذ قال لأبیہ، یا اپنے ابا کو فرمایا یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جان. یا کا معنی اے، اب کا معنی ابا. یہ جو تا آئی ہوئی ہے یا آباتے، یہ تا جو ہے یہ شفقت کی تا ہے. اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتے تو ان کی جو تیری پکارے سنتے نہیں. نمبر 2 ولا یبصر، تیرے حالات دیکھتے نہیں. نمبر 3 ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر. ورنہ معبود کی 3 شرطیں ہیں، میری طرف دیکھیں. عبادت کی بھی شرطیں 3، عابد کی بھی شرطیں 3، معبود کی بھی شرطیں 3. ایک شرط نہ ہو معبود نہیں ہوگا. معبود کی ایک شرط سمیع بھی ہو، نمبر 2 بصیر بھی ہو، نمبر 3 قدیر بھی ہو. پکار سنے بھی صحیح، عبادت کرنے والے کے حالات دیکھ کچھ کر بھی سکے. ابا جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے ان میں تو معبود والی ایک بھی شرط نہیں، سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، قدیر بھی نہیں. یا آباتے انی قد جانی من العلم، اے میرے پیارے ابا جی یقیناً تحقیق میرے پاس آ چکا ہے علم. کون سا علم؟ معلوم یاتے کا، جو تیرے پاس نہیں آیا. میرے پاس وحی والا علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں. فاتبعنی، پس میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے تو ابا ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، آج کے بعد میں نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، میرے پیچھے چلنا پڑے گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر. غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان کا کہاں ماننا ہے، یہ گویا کہ شیطان کی عبادت ہو گئی. تفصیل یہاں نہیں ہو سکتی، معذرت چاہتا ہوں. ان شیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان ہے رحمان کا نافرمان. اچھا وہ شرطیں نہ رہ جائیں. عابد کی 3 شرطیں، زبانی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت. تینوں عبادتیں اللہ ہی کی کرے تب صحیح عابد ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی اس نے اللہ کی نہ کی، غیر اللہ کی وہ عابد نہیں، مشرک ہے. اگلی بات سنیں، عبادت کی 3 شرطیں. میں انشاءاللہ حوالہ دکھاؤں گا، اب میں خلاصہ سنا رہا ہوں.
بندہ جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے محبت بھی ہو، نمبر 2 اس کا خوف بھی ہو، نمبر 3 اس سے امید بھی ہو۔ یہ قرآن سے ثابت کروں گا، اب تو خلاصہ سنا رہا ہوں۔ سردی کا موسم ہے سخت، ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کر کے مسجد میں آئے، اللہ کی محبت کھینچ کر لے آئی، خوف بھی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کریم عذاب دے گا، امید بھی ہے، نماز پڑھیں گے تو اللہ جنت کا وارث بنائے گا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو بھی کام کرو وہ عبادت ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، غور کریں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دودھ دے رہے ہیں حضرت شیخ کے نام پر، حضرت جیلانی کے نام پر دودھ کا حصہ نکالا، ان سے محبت ہے تو ان کے نام کا حصہ نکال رہا ہے، امید بھی ہے، میں نے ان کے نام کا دودھ نکالا، بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا، ڈر بھی ہے ان کے نام کا حصہ نہ نکالا تو بھینس مر جائے گی، اب یہ دودھ نکالنا ان کی عبادت بن گئی۔ پتہ نہیں مثال بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ 3 شرطیں ہیں، یہ دودھ والا حصہ حضرت کے نام کا یہ عبادت ہے، یہ 3 شرطیں عبادت کی کریں گے انشاءاللہ۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے پیارے ابا جان یقیناً مجھے خطرہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچے گا تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی اور دوست۔ قال، باپ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اراغب، کیا تو منہ موڑنے والا ہے تو ان آلہتی، میرے الہوں سے؟ یہ بات سمجھ آ گئی، یہ 3 شرطیں ہوں تو وہ الہ ہوا کرتا ہے، میرے الہوں سے تو منہ موڑنے والا ہے ابراہیم۔ لئن لم تنتہے، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا، وہجرنی ملیا، چھوڑ جا مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نکل جا، میں تیری شکل و صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال سلام علیہ، حضرت نے فرمایا آپ پر آخری سلام ہو ابا جان، سلام متارکت، یہ آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بات کی دعوت دی؟ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، جو سمیع بصیر قدیر نہیں، وہ عبادت کے لائق۔ 12واں پارہ، سورۃ یوسف، سبحان اللہ، صفحہ 216 کھولیں، بالکل آخری سطر، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ 2 قیدی آئے، حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری تقریر سن لو، تقریر سے پہلے میرا تعارف سن لو، اپنی تعریف مننا ہے، اپنا تعارف مننا نہیں۔ انی ترکت ملت قوم، یقیناً میں نے چھوڑا ہوا ہے اس قوم کے مذہب کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، واتبعت ملت آبائی، میں یوسف علیہ السلام پیچھے چلتا ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کے۔ ہاں مولوی جی ہمیں روکتے ہو، باپ دادا کے مذہب کے پیچھے نہ چلو۔ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا میں باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں۔ حضرت حوصلہ حوصلہ صبر، ایک قانون سن لے، قانون یہ ہے جو بندہ قرآن پاک کی آیت سے، یہ پوری زندگی آپ کو کام آئے گا جن کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے، جو بندہ قرآن پاک کے کسی مقام سے غلط عقیدہ ثابت کرنے لگے گا، جواب ساتھ پڑا ہوگا، آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں اوپر، یہ جواب ضرور ساتھ موجود ہوگا۔ قرآن پاک کسی کو چور بازاری نہیں کرنے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں باپ دادا کے مذہب کے پیچھے بھائی جان حوصلہ، آگے بھی تو پڑھنا۔ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ باپ دادا ایسے ہوں تو ان کے مذہب پہ ضرور چلنا چاہیے۔ جواب ساتھ پڑا ہے۔
اب چلو اب بھی کسی کو بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا میرے باپ دادا کا مذہب بھی سن لو، باپ دادا تو یہ تھے، ان کا مذہب بھی سن لو۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں جید ہمارے لیے ہم شریک بنے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہوں، ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موحد ہے، دادا اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے۔ شرک سے بچ جانا، توحید کا مسئلہ مان لینا، ذالک من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون قدر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد، یا اللہ کریم اکیلا بہتر ہے، القہار جو بڑے دباؤ والا ہے، بڑے زور والا ہے، ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کے علاوہ الا اسمان مگر ناموں کی، یہ غریب نواز ہے، یہ دستگیر ہے، یہ گنج بخش ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے ان کے نام رکھے ہیں، تم نے تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ ہی کے لیے ہے، حکم چلانے والی صفت اللہ کی ہے، ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ عبادت کرو تم مگر اسی ہی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ انہاں بڑے حوالے ہیں۔ اب میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، تیسرا پارہ کھولیں، صفحہ 46، سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 5 اور 6، عنوان سن لیں مجھ سے۔ جہاں بھی یہ مسئلہ ثابت کیا جائے گا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہاں اللہ کی دو صفتیں بیان ہوں گی، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ میں بڑے آسان الفاظ عرض کر رہا ہوں، ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فارسی میں فرمایا کرتے تھے، ہمہ کن اللہ اور ہمہ دان اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اب میں متصرف الامور کہوں تو مشکل لفظ ہو جائے گا، چونکہ مستورات ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں نا، آسان الفاظ کر رہا ہوں۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیں، جملہ سن لیں، جہاں بھی قرآن میں یہ ثابت کیا جائے گا ہر قسم کی زبانی، جسمانی، مالی عبادت کے لائق الہ صرف اللہ ہے، وہاں اللہ کی دو صفتیں بیان ہوں گی، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ جب وہ تم کہتے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، وہ کچھ کرنے والے بھی نہیں، کچھ جاننے والے بھی نہیں، وہ عبادت کے لائق کیسے بن گئے؟ اب دیکھیں جی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقینا اللہ کریم نہیں پوشیدہ، نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ هو الذی یصورکم، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ خود چاہتا ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو لا الہ الا ہوں، پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے نا۔ او مولانا 20واں پارہ
سورت کا نام سورت القصص، صفحہ ہے 355، صفحہ 355، آیت نمبر 68، آخری 4-5 سطریں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، او تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، خود چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، سارے اختیارات کا مالک بھی وہی ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جن کے اختیارات لوگوں نے مانے ہوئے ہیں، یہ ڈوبتی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں، بادشاہ یہ دستگیر ہیں، گنج بخش ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، رزق اور اولاد دینے کے مالک ہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، ان کا اختیار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ و تعالی، اللہ پاک ہے اور بلند ہے، اما یشرکون، ان تمام سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرا پروردگار جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپا رہے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ہمہ کن بھی اللہ، ہمہ دان بھی اللہ، سب کچھ کرنے اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ تو وَهُوَ اللَّهُ لَا الہ الا ہوں، پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے نا۔ 16واں پارہ، سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ، صفحہ 282، صفحہ 282۔ سبحان اللہ، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تھوڑا تھوڑا نازل شدہ یہ قرآن کی ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان تخت بادشاہی پر غالب ہو گیا، سارا نظام خود چلا رہا ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، سب کچھ کرنے والا صرف وہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو اونچا کرے آواز کو بات کے ساتھ، بات کرتے ہوئے اونچا بولے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، یقین اللہ کریم جانتا ہے خفیہ بات، جو خفیہ بات جانتا ہے وہ زبان کی بات کیسے نہیں جانے گا؟ خفیہ بات تو خفیہ رہ گئی، وَأَخْفَىٰ، جو خفیہ بات سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے، دل کے ارادے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہوں، پھر عبادت کے لائق بھی صرف من۔ اب چوتھا درجہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا توحید کا۔ چوتھا درجہ توحید کا یہ تھا، ہر قسم کی عبادت کے لائق الہ صرف اللہ ہے، اور وہ اس چوتھے درجے کے اندر مکمل طور پر مشرک تھے، کہتے تھے یہ بابا لات منات عزا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کروا دیتے ہیں، ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی پکاریں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، منت منوتی دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ خوش ہوں گے تو ہمارے کام کریں گے، نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کروا دیں گے۔ فرمایا نا نا، یہ کام کر بھی نہیں سکتے چھوٹے، اللہ سے کام کروا بھی نہیں سکتے، اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، نہ ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہے، نہ تمہارے حالات جانتے ہیں، اور نہ عبادت کے لائق ہیں۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کریم ہی ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے، تو ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ عنوان سمجھ آ گیا۔ اب اللہ نے زندگی دی، میں کل آپ کو
4 ہستیاں عرض کروں گا، کن ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک کرتے تھے، پھر عبادت اس کی میں تشریح کروں گا، پھر شرک کی قسمیں بیان کروں گا، شرک اعتقادی کی قسمیں بھی 4 ہیں، شرک فعلی کی قسمیں بھی 4 ہیں، یہ ساری تفصیل، پھر میں الہ کا معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن میں سے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا انداز ہے بڑا عجیب، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں تو نالائق آدمی ہوں، گناہگار ہوں، ناقل ہوں، میں کراچی میں 15 دن تفسیر کا سبق پڑھاتا ہوں، یہ قربانی کی چھٹیوں میں، چونکہ کراچی کے جو طلبہ ہیں نا وہ دور دراز کے جا نہیں سکتے تو وہ چھٹیوں میں وہاں ہوتے ہیں۔ بنارس میں ہمارا عید کے چوتھے دن سبق شروع ہو جاتا ہے، تو کم از کم 20 22 23 پارے تو ہو چکے، 15 دن میں جتنا ہو جائے۔ تو ایک دفعہ ہمارے جو مہربان تھے محتمم صاحب حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب، انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب کو بلایا اختتامی پروگرام پر، تو وہ تشریف لائے، تو میں نے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر الہ کا معنی بیان کیا۔ آپ یقین کریں کہ پوری زندگی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں بیانات کرتے ہوئے، 30 سال مسلسل، آج تک میری کسی نے بھی پوری زندگی میں اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جتنی مفتی صاحب نے کی تھی۔ ایسے انہوں نے عجیب و غریب کلمات میری حوصلہ افزائی کے لیے کہے کہ میں حیران ہو گیا۔ بڑے علماء جی، ہمارے سبق میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پر، بڑے بڑے علماء، تو وہ حیران ہو گئے مفتی صاحب یہ کیا انداز ہے، بھئی یہ انداز تو ہم نے آج تک کبھی سنا ہی نہیں، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کا انداز ہے۔ کل انشاءاللہ میں الہ کی تشریح میں وہ انداز آپ کو سناؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، برحمتک۔ میری تمام مہینے سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے، ماشاءاللہ آپ بڑی محنت سے آپ تشریف لا رہے ہیں، بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ سبق سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ استاد جی کا پڑھانا، آپ کا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جب جائیں گے، جو یہاں رہائشی ہیں وہ تو چلو یہاں رہیں گے، جو جا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں گشت کریں، ساتھیوں کو ترغیب دیں، اور کل آخری سبق ہے ہمارا، کل آخری دن ہے، تو اس میں آپ ضرور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اور بھی آپ کی جو سہیلیاں ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں، آپ ان کو بھی دعوت دیں اور کل کے سبق میں ان کو ضرور شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔